ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ دی ریئل گوٹ فارمنگ کی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس میں ہے کہ جدید بکری فارمنگ، کہ جدید بکری فارمنگ کیا چیز ہے، آیا یہ ایک سکسیزفل کام ہے یا کہ یہ ایک فراڈ ہے، یا پاکستان میں اس وقت کوئی جدید بکری فارم موجود ہے؟ کیونکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جدید بکری فارمنگ جو ہے بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ اس سنی سنائی باتوں کو فالو کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کچھ سرمایہ اس بکری فارمنگ میں لگائیں۔ تو اس سلسلے میں اکثر جو لوگ ہیں وہ تشریف بھی لاتے ہیں میرے پاس، اور ان پہ واٹس ایپ پہ بھی وہ پوچھتے ہیں تو میں اس چیز سے بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ جدید بکری فارمنگ ہے کیا۔ مطلب کہ اگر ہم بکری فارمنگ کی ہسٹری میں جائیں تو وہ ایک روایتی کام ہے جو روایتی طریقے سے صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور پاکستان میں واحد لالہ موسیٰ کی ایک پارٹی جو اٹھی اور اس نے جدید بکری فارمنگ کا دعویٰ کیا، جس میں سب سے جو پہلی چیز انہوں نے متعارف کروائی وہ ایک ایلیویٹڈ شیڈ تھا۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا، فرحان الیاس گجر صاحب کا، کہ جو بکری ہے یہ اعلیٰ جانور ہے، اور یہ اپنی زمین پہ رہنا پسند نہیں کرتی، اور زمین پہ رہنے کی وجہ سے جو گندگی ہے اس کی وجہ سے یہ مطلب کہ اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اس کی جو شیڈ کو روز صاف کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک یہ تھیوری پیش کی تھی کہ جو گلوز بکری فارمنگ ہے یا جدید بکری فارمنگ ہے یہ ایلیویٹڈ شیڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ بغیر ایلیویٹڈ شیڈ کے ہی بکری فارمنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو پہلی پوائنٹ تو یہی دیکھیں غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ ایلیویٹڈ شیڈ کے بغیر آپ بکری فارمنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود ہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ چیز خود ہی اپنی بات کو غلط ثابت کر کے دکھا دی ہے کہ ایلیویٹڈ شیڈ کے بغیر بکری فارمنگ آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اگر آپ ان کی جدید کے لفظ پہ چلے جائیں تو جدید لفظ کیا ہے؟ دیکھیں، آج سے کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں، اگر کوئی 50-60 سال پہلے یا 70 سال پہلے، تو مرغی کی شدید قلت ہوتی تھی، کہ جو دیسی مرغی انڈوں اور گوشت کے لحاظ سے اس کی ایک شدید قلت پاکستان میں اور تقریباً ساری دنیا میں پائی جاتی تھی۔ تو اس میں بھی جدید نسلیں متعارف ہوئیں، اور جس میں بلائلر مرغی آپ دیکھیں جو گوشت کے لیے، اور لیئر مرغی جو انڈوں کے اصول کے لیے متعارف کرائی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کنٹرول شیڈ بنے اور ان میں مورٹیلٹی ختم کی گئی، انڈوں کی ریشو رہی۔ مطلب یہ سارا ایک پروسیجر جو ہے وہ جدید مرغی فارمنگ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں آپ کو جو یہ برائلر مرغی کا گوشت دستیاب ہے، اور اسی طرح جو لیئر انڈے ہیں وہ بھی دستیاب ہیں، جبکہ دیسی مرغی اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو بہت وہ ایک طرح کی نایاب بھی ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو بہت وہ مہنگے داموں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح دیسی انڈوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بلائلر اور جو لیئر مرغیاں نسلیں متعارف کرائی گئیں، اور ان کو جدید طریقے سے ان کی پرورش کی گئی۔ اسی طرح مچھلی میں بھی اسی طرح کیا گیا، اور اس کی جو جدید نئی صورت وہ بایو جو فلاکس جو بنا رہے ہیں ٹینکس وہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کھیتی باڑی میں آ جائیں تو کئی قسم کی جو ہائبر بریڈز تیار کی گئیں، جن میں امرودوں کی، کنوؤں کی، سیبوں کی، مطلب کہ اس میں کافی ترقی کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم بکری کو دیکھتے ہیں تو بکری جو ہے یہ وہی ایک آ رہی ہے سسٹم جو آج سے کچھ مگر ہزاروں سال سے جو سسٹم چل رہا ہے وہ یہ سسٹم ان ہے۔ اس پہ کسی بھی جو شعبے میں کام جدید نہیں کیا گیا، نہ تو اس کی خوراک پہ، نہ کوئی نسل پہ، نہ اس کی رہائش پہ، اور پوری دنیا میں یہ ایک ہی سسٹم رائج ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کلوز فارمنگ کے ذریعے بکریاں پالی جاتی ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں۔ آپ اگر دیکھیں آسٹریلیا دیکھیں آپ، اور دیکھیں جو ملک ہیں جہاں پہ بکریاں اور بھیڑوں کی فارمنگ ہوتی ہے، تو آپ نوٹ کریں کہ وہ 6 مہینے ان کی بکریاں اور بھیڑیں چراگاہوں میں رہتی ہیں، اور 6 مہینے جو شدید سردی کا موسم ہوتا ہے تو ان کو وہ شیڈوں میں بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ بھی مطلب ایک روایتی طریقے سے بکریاں رکھنے پہ مجبور ہے، کہ مطلب کہ وہ بھی گریزنگ کے بغیر، چرائی کے بغیر بکریاں نہیں رکھتے، کیونکہ شاید یہ رکھی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں
کہ جو گائیاں ہیں ڈیری کی، تو ان میں بھی آپ نوٹ کریں کہ وہ بھی کلوز نہیں رکھی جاتی ہیں، وہ بھی 6 مہینے ان کی چرا گاؤں میں رہتی ہیں، اور وہ دودھ کے ٹائم ہی اپنی شیڈوں میں واپس آتی ہیں، اور وہاں دودھ کی وہ چوائی کے بعد واپس چرا گاؤں میں چلے جاتی ہیں۔ اور جب شدید سردی ہو جاتی ہے، جب چرائے گاہیں برفوں سے اٹ جاتی ہیں اور بالکل برف باری ہر طرف ہوتی ہے، تو ہی وہ ان کو شیڈوں میں، جانور زیادہ وقت اپنا شیڈوں میں گزارتے ہیں یا سارا وقت شیڈوں میں گزارتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستان کو لے کے چلتے ہیں، تو پاکستان میں جو بکری فارمنگ ہے وہ ایک روایتی طریقے سے ہی کامیاب ہے، جس میں گریزنگ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ جن علاقوں میں فری کاسٹ آپ کو گریزنگ مل جاتی ہے یا لو کاسٹ گریزنگ مل جاتی ہے، جن میں فصلوں کی بقایات وغیرہ جس طرح مکئی اور کپاس سر فہرست ہیں، اس کے علاوہ مونگ بھی بعض علاقوں میں مل جاتی ہے، مطلب کہ اس طرح کر کے جو آپ کو مل جاتے ہیں، یا جو زرعی رقبے ہیں جن میں انہوں نے اپنے فارم کے مطابق ان کو ڈال لیا ہوا ہے، جنتر کی کاشت جن میں زیادہ ہے، گوارے کی کاشت زیادہ ہے، تو وہاں پہ بکری فارمنگ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کامیاب ہے، اور آپ کے ملک کی جو 99% جو بکریاں ہیں وہ انہی علاقوں سے دستیاب ہیں۔ اور آپ کے پورے اگر آپ پاکستان کو وزٹ کر لیں، کہ جو کہ اب انٹرنیٹ پہ بہت آسان ہے، تو کوئی بھی جو کلوز فارم آپ کو نظر آئے گا آج تک وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ مین تو یہی ہے کہ اس کے ایکسپینسز بہت ہائی ہیں، اور دوسری اس کی اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بکری کی جو ایک نیچر ہے، یہ ایک آزاد جانور، یہ ہرن کی نسل میں سے، اور یہ آزاد پھرنا اور پھر کے اپنی خوراک کو حاصل کرنا خوش رہتا ہے یہ اس طریقے سے۔ تو اگر ہم جدید فارمنگ کی بات کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک بوگس لفظ آپ کو سننے میں ملتا ہے، اور ایک اگر ہم کلوز فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو بکری ہے وہ آپ اس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایسے علاقوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ بکری فارمنگ آلریڈی ہو رہی ہے، جس طرح ساہیوال کے علاقے ہیں، بھاول نگر ہے، بھاولپور ہے، چولستان، ملتان، مطلب جو کھلے علاقے ہیں جہاں زرعی رقبے سستے ہیں اور غیر آباد رقبے زیادہ ہیں، یا قدرتی جنگلات، پہاڑیاں وغیرہ ہیں، جیسا KPK ہے، آزاد کشمیر ہے، تو ایسے علاقوں میں بکریوں کے جو ریوڑ ہیں وہ پالے جاتے ہیں، اور بہت بہت بڑی تعداد میں بکریاں پالی جاتی ہیں۔ تو جدید بکری فارمنگ کی پاکستان میں ابھی تک کوئی جگہ نہیں پیدا ہو سکی، جنہوں نے یہ پروجیکٹ لے کے چلے تھے آج سے 4 سال پہلے، آپ دیکھیں کہ ان کی آؤٹ پٹ بالکل وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ انہوں نے دیگر جو شعبے ہیں ان کو فوکس زیادہ کرنا شروع کر دیا، جس میں ونڈے اور TMR اور ایون کہ نمک کے ڈلے اور وہ کھرلیاں، اور مطلب کہ تیل، جو ایسی جو چیزیں ہیں جو بکری سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کی فروخت میں وہ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، کہ مطلب کہ یہ ان کی ایک ناکامی کی دلیل ہے کہ وہ بکری فارمنگ کو جس طرح وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ اس طرح نہیں کر سکے۔ دیکھیں، فارمنگ کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو عام حصول کرنا، اس کو عام کر دینا، اس کو جدید کر دینا، بالکل مطلب کہ وہ ایزی ہر بندے کی اپروچ میں ہو، جس طرح بلائلر مرغی کی مثال، یا لیئر مرغی، یا مچھلیوں کی آپ دیکھ لیں کہ فش جو یہ فارمی مچھلیاں ہیں، یہ ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ بالکل آپ کو سستے داموں اور کثیر تعداد میں آپ کو میسر آ جاتی ہیں۔ تو اب بکری فارمنگ، اگر آپ جدید بکری فارمنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ 4,000 روپے وہ پر لائیو ویٹ جو ہے وہ اس کا ریٹ ہے، تو یہ بہت تقریباً 8 گنا 7 گنا عام منڈیوں سے مہنگا ہے۔ تو اگر آپ جدید فارمنگ کو کی طرف جائیں گے تو آپ کا بھی یہی اشر ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا ہے۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم چھوٹے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں، 10 بکریوں سے، 20 بکریوں سے، یا 50 بکریوں سے ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنا پورا ایک بجٹ مینٹین کر سکتے ہیں، تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور کریں، کم از کم آپ 25 بکریوں سے سٹارٹ لیں، لیکن پہلے آپ کوئی ایسا علاقہ سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ کی بکریاں ایزی پال سکیں، جس میں فری کاسٹ گریزنگ اور لو کاسٹ گریزنگ جو ملک سال کے 8 مہینے آپ کو دستیاب ہو، اور 2-3 مہینے جو شدید سردیوں کے ہیں وہ آپ ان کو اپنے کھرلیوں میں اچھی خوراک دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میڈیسنز وغیرہ کا پورا علم ہونا چاہیے، اور مطلب کہ اس میں ایک تجربہ کار آدمی کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ جو نئے لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بکریاں لے کے ان کو گھر کی چھت پہ رکھ کے اور کھلیوں میں جو یہ TMR وغیرہ آج کل چل رہے ہیں ان کو ہم ڈال دیں گے، تمہاری بکریاں ہمیں 2 سال بعد ہمیں بہت زیادہ منافع دے دیں گی، تو ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے۔ اگر آپ کسی غلط ماڈل کو فالو کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ جو بکریاں ہیں یہ روایتی طریقے سے پلتی ہیں، جس میں گریزنگ مسٹ ہے، اور لو کاسٹ گریزنگ یا فری گریزنگ آپ کے علاقے میں ہونی چاہیے،
اور بکریوں کا 6 سے 7 گھنٹے باہر چرنا یہ ضروری ہے۔ اس طرح اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کے جانور صحت مند رہ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسی ماڈل سے جو ہے وہ فارمنگ کی جاتی ہے، جس میں جانور کچھ عرصہ باہر چراگاہوں میں گزارتے ہیں اور کچھ عرصہ اپنے شیڈوں میں گزارتے ہیں، اور یہی جو طریقہ ایک بینیفٹ ہے اور یہی بینیفیشیل ہے۔ جو غلط قسم کے ماڈلز ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ کامیابی کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے، اور مثالیں آپ کے سامنے اب بن گئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب تک اسی ویڈیو میں یہی تھا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔